دیا۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعمیر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معمور فرمایا اور باپ بیٹے نے اس کی تعمیر فرمائی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر اللہ نے آپ ہی کو فرمایا تب اعلان بھی کرو کہ آؤ حج کرو۔ آپ نے فرمایا مولا میں کیسے اعلان کروں، کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا اعلان کرنا تیرا کام ہے، سنانا میرا کام ہے۔ یہ دونوں انگلیاں کاموں میں ڈالی ابراہیم علیہ السلام نے، اعلان کیا لوگوں اس بیت اللہ کا اللہ نے آپ پر حج فرض کیا ہے۔ آواز کہاں تک جائے گی؟ 1 میل یا 2 میل پر یا 3 میل پر؟ کیونکہ آپ کا جب دل دھڑکتا تھا نا، قلب چلتا تھا 3 میل پر آپ کی آواز آتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، یہ بڑی تفصیل بات ہے۔ پھر وہی سے اولیاء کاملین کے فیض آتا ہے جو جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، فیض ابراہیمی ہوتا ہے۔ پھر یہ فیض مستفی ہوتا ہے جب وہ کرم مصطفیٰ فرما دیں، اس پہ نظر فرما دیں تو اس کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین کی صفت ہے اور اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے اولیاء کاملین کو۔ بہرحال میرے دوستو، عرض کر رہا تھا رب کریم نے ابراہیم السلام کو اعلان کیا۔ ابراہیم نے اعلان فرمایا، جو جہاں تھا سب نے اعلان سنا، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اگر کسی نے 1 بار کیا اس کو 1 بار حج نصیب ہوا، 2 بار کیا، 3 بار کیا، 5 بار کیا۔ جس نے جتنی بار لبیک لبیک کہا اللہ نے کو زندگی میں اتنی بار حج عطا فرمایا۔ پھر حرم شریف کے جو کعبے کریم کے پتھر تھے، والا یہ محترم پتھر ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کو ہوا میں اڑا دو۔ پھر ایسی آندھی آئی اس پتھر کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا نے لے لیا، جہاں جہاں جا کر پتھر کو گرایا، اگر چھوٹا تھا تو چھوٹی مسجد بن گئی اور اگر بڑا تھا تو بڑی مسجد بن گئی۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ پتھر پڑے کعبے کریم کے جو ہوا نے گرائے وہاں بھی مسجدیں بنی، ان کو ضائع نہیں کیا گیا۔ یہ کعبے کریم کو حرمت تھی، ان پتھروں کی برکت تھی کہ جہاں وہ پڑے زمین پر وہاں مسجد ہی بنی، اور چیز کچھ نہیں بن سکتی۔ یہ قانون ہے کہ جہاں شریعت میں رول ہے جہاں مسجد بنتی ہے وہاں کچھ نہیں بن سکتا، نہ وہاں مدرسہ بن سکتا ہے، نہ کسی کا گھر بن سکتا ہے، نہ کوئی اوساط بن سکتی ہے۔ ہاں کسی کے اوساط، کسی کے مدرسے گھر پر مسجد تو بن سکتی ہے، مگر مسجد پر کسی کا مدرسہ، کسی کا گھر نہیں بن سکتا، ناجائز حرام ہے۔